اور وہ ایک نعرہ بعض بدبخت لوگوں نے بلند کر دیا ہے، میرا جسم میری مرضی۔ تو یہ بھی پوچھا گیا کہ اس کا شرعی اسلامی شریعت میں کیا حکم ہے؟ دیکھیے اس وقت جو ہے ہمارے لوگ جذبات میں ایک ہی موضوع کو چھیڑ لیتے ہیں، اسلام کی تعلیم کیا؟ ویسے تو یہ لفظ بولنا عقل کے بھی خلاف ہے۔ مسلمان کا جسم بھی نہیں، کافر کا بھی جسم اس کی مرضی میں نہیں ہے۔ اگر یہ مرضی میں ہوتا تو کوئی کرونا وائرس اپنے قریب آنے دیتا؟ یہ ہزاروں لاکھوں لوگ اس میں مبتلا ہو گئے۔ انسان کا جسم اس کے ہاتھ میں کہاں ہے؟ نزلے سے تو آپ بچ نہیں سکتے، موت اور زندگی کی بات تو دور کی۔ تو یہ تو انتہائی بے وقوفانہ جملہ کوئی پاگل آدمی کہہ سکتا ہے۔ عقل مند تھوڑا سا بھی عقل رکھنے والا کافر بھی ہے تو وہ یہ جملہ نہیں کہہ سکتا۔ رہی مسلمانوں کی بات، تو اسلام تو نام ہی اس چیز کا ہے کہ انسان اپنی ہر طرح کی مرضی کو ترک کر کے اللہ اور اس کے رسول کی مرضی کے لیے پابند ہو جائے، اسی کا نام اسلام ہے۔ قرآن مجید نے کہا وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَن يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ۔ کسی مومن مرد اور کسی مومن عورت کو ایمان لانے کے بعد اللہ رسول کے حکم کے مقابلے میں کسی قسم کی مرضی کا کوئی اختیار نہیں رہتا۔ اسی کا نام ایمان اور اسلام ہے۔ اگر اس کے بعد بھی وہ اپنے آپ کو یہ سمجھ رہا ہے تو وہ اسلام میں داخل ہی نہیں ہوا ہے۔ اسلام تو ایک دائرے میں داخل ہونا اور اپنے آپ کو اللہ رسول کی مرضی پر قربان کر لینے کا نام ہے۔ اور یہ میرا جسم میری مرضی عورت کے لیے نہیں، مرد کے لیے بھی حرام ہے۔ مرد کو بھی کہاں اجازت ہے؟ یہ اس وقت تو عورت کو ہمارے بعض لوگوں نے نشانہ بنا لیا ہے، عورت کیسے کہہ سکتی ہے، عورت کیسے کہہ سکتی ہے؟ بے وقوف والی بات ہے۔ مرد کا جسم بھی اس کی مرضی میں نہیں ہے۔ 5ویں شادی کر سکتا ہے بغیر نکاح کے؟ کہیں اپنے جسم کا استعمال کر سکتا ہے؟ مرد کا جسم بھی اس کے اختیار اور مرضی میں کہاں ہے؟ ایک بالکل غلط تصور ہے۔ نہ مرد کے لیے یہ لفظ درست ہو سکتے ہیں، نہ ہی کسی عورت کے لیے ہو سکتے ہیں۔ بہرحال جن عورتوں نے یہ جملہ لیا ہے، اللہ جانے کہ ان کی کیا نیت و مراد ہے، اور دنیا اس وقت اہل اسلام خصوصاً پاکستان کے لیے کیا پلاننگ کر رہی ہے، یہ اللہ ہی جانتا ہے، اور بہت خطرناک پلاننگ ہے۔ مسلمانوں خدا کے لیے اپنے دین کی تقاضوں اور خصوصاً حیا کے درس کو اپنے گھروں میں زندہ کرو۔ اس وقت سے ڈرو جب تمہارے گھر کی بچیاں بھی اس طرح کے الفاظ بولنے پہ مجبور ہو جائیں۔ بچوں اور بچیوں کی شادیاں جلدی کرو۔ صرف اس نعرے کی مخالفت کر لینا مسئلے کا حل نہیں ہے۔ ہمارے ممبر و محراب سے بھی زیادہ فرض یہی ادا کیا جاتا ہے کہ دونوں ہاتھوں سے گورنمنٹ پہ لعنت کر کے تو سارے خوش ہو جاتے ہیں۔ ہر ایک کی اپنی اپنی ذمہ داری ہے، ماں باپ کی بھی ذمہ داری ہے۔ یہ اتنی بڑی بے حیائی اور بے غیرتی کی حد تک جو خواتین پہنچ گئی ہیں، اس میں ماں باپ کا بھی قصور ہے، اساتذہ کا بھی قصور ہے، جن کے ہاتھوں میں تعلیم و تربیت کے لیے اللہ نے ایک موقع دیا تھا، اور ممبر و محراب سے دینی تعلیمات کا بھی اپنا ایک فرض تھا۔ ساروں نے اپنا اپنا فرض چھوڑ دیا ہے، تو یہ نوبت آ گئی صرف گورنمنٹ پر نہیں، گورنمنٹ کی بھی اپنی ایک ذمہ داری ہے۔ ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم اپنے بچوں بچیوں کو حیا کا درس دیں، انہیں باحیا بنائیں۔ اب عالم تو یہ ہے کہ بچی جب کالج پڑھ رہی ہوتی ہے تو سگا باپ کہہ رہا ہوتا ہے یہ اس کے فرینڈ ہے، اسٹڈی فرینڈ، اس کے دوست یار ہیں۔ تو سگا باپ اپنے منہ سے جب یہ کہتا ہوا شرماتا نہیں، اتنا بے غیرت ہو جاتا ہے، تو پھر آہستہ آہستہ اس بچی کے منہ پہ بھی اگر یہ الفاظ آ جائیں گے تو اس میں پہلا کردار تو باپ کا ہی ختم ہو گیا۔ تعلیم و تربیت دینے والے اساتذہ کا عالم کیا ہے؟ کسی سے چھپا ہوا نہیں۔ ہمارے تعلیمی اداروں کے اندر ماحول کیا ہے؟ کسی سے چھپا ہوا نہیں۔ اور پھر اس کے بعد بڑی درد والی بات ہے مردوں کے لیے، آج مسلمان مردوں نے جو عورتوں کے ساتھ سلوک کیا ہوا ہے وہ بھی نہیں بھولے۔ ہم ممبر سے یہ تو کہتے ہیں کہ اسلام میں عورت کے حقوق بہت ہیں، عورت کو بڑی عزت ہے، اور آج کے جمعوں میں پورے پاکستان میں خطبے یہی دیے جا رہے ہیں، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔
لیکن مجھے اور آپ کو اپنے گھر پر ایک نظر دیکھنا چاہیے کہ کتنا اسلام ہے. آپ نے اس اسلام کی روشنی میں عورت کو کتنا حق دیا ہے, کتنی عزت دی ہے. وہ عورت ماں کی شکل میں ہے, ساس کی شکل میں ہے, بہو کی شکل میں ہے. وہ عورت بیٹی کی شکل میں ہے, بیوی کی شکل میں ہے, بہن کی شکل میں ہے. غور کیجیے کس اسلام کی باتیں ہم کرتے ہیں جو ہمارے گھروں میں نہیں ہے. تو اس میں مردوں کا بھی بہت بڑا ایک ذمہ ہے جسے بھول چکے ہیں, اور کتنی ظلم کی داستانیں ہمارے سامنے آتی ہیں. یہ مایوسیاں ایسی بغاوتوں اور برائیوں کو جنم دیتی ہیں, اس میں کوئی شک نہیں. اس طرح کا نعرہ اور اس طرح کا مارچ جو کیا جا رہا ہے وہ انتہائی بے غیرتی کا مارچ ہے, انتہائی بے حیائی اور اسلام سے بغاوت کا اعلان ہے. لیکن اس کے اندر گناہگار وہ تو ہیں ہی ہیں, آپ اور ہم سب بھی تھوڑے تھوڑے اس کے اندر حصے شامل کیے ہوئے ہیں. اگر نہ سمجھو گے مسلمانوں تو مٹ جاؤ گے, تمہاری داستان تک بھی نہ رہے گی داستان. صرف نعرہ اور بات کہہ لینے مسئلے کا حل نہیں ہے. اپنے گھروں کو حیا کا پیکر خود بنائیں, اپنی بچے بچیوں کو حیا کا پیکر خود بنائیں. اب جب ان کی شادی کی عمریں ہوتی ہیں تو ہم کہہ رہے ہوتے ہیں اس کا کاروبار سیٹ ہو جائے, بچی کی تعلیم پوری ہو جائے. اور آپ جانتے ہیں کہ بچیوں کو تعلیم زیادہ دینے کا نقصان کیا ہو رہا ہے؟ ان کا رشتہ ہی نہیں ملتا, اتنے تعلیم یافتہ بچے نہیں ملتے. ان کی عمریں جب گزر جاتی ہیں تو پھر اس طرح کے بے حیائی اور بے غیرتی کے مناظر اور اس طرح کے جملے ان کے اس حوث کو بڑھاتے ہیں, اور پھر ایسا ایسا یہ سوچ بڑھتی چلی جا رہی ہے. سب کا اپنا اپنا ایک حصہ ہے, اسے ادا کریں تو اس معاشرے کو انشاءاللہ پاکیزگی بھی ملے گی, طہارت بھی ملے گی, اسلام کی لذت بھی ملے گی. اب بتائیے کس اسلام کی بات ہم ان سے کریں جو ہمارے ہاں جس کا وجود ہی نہیں, کوئی مثال ہی نہیں ہم پیش کر پا رہے. سیدہ زہرا سلام اللہ تعالی علیہا کا نام اور پاکیزہ امہات المومنین اور صحابہ کرام اولیاء اعظام کی مثالیں, اس میں کوئی شک ہی نہیں ہے. ان کی طہارتوں پہ سلام ہو, لیکن آپ کو اپنے گھر میں کوئی مثال تو پیش کرنی پڑے گی نا. وہ تو تمہارے آبا تھے, یہ تو بتاؤ تم کیا ہو. اپنے آپ کو سوچیں, اور اس برائی کے پیچھے سب کا پورا پورا قصور نظر آ رہا ہے. اللہ تعالیٰ اس عذاب سے نجات دے. اور ان خواتین اور ایسی سوچ رکھنے والے مردوں سب سے گزارش کر رہے ہیں, اللہ کا واسطہ ہے کسی نئے عذاب کو دعوت نہ دیں. وقت کی گورنمنٹ سے مطالبہ ہے, کچھ مہربانی کریں. اسلام نے عورت کو بہت آزادی دی ہے. اسلام عورت کی آوارگی پر پابندی لگاتا ہے, آزادی پہ پابندی نہیں لگاتا. محمد کی غلامی ہے سند آزاد ہونے کی, خدا کے دامن توحید میں آباد ہونے کی. اسلام ہے جس نے پیدا ہوتی بچی کو باپ کا پہرا دیا, بڑے ہونے پر بھائی کا پہرا دیا, اس سے زیادہ بڑے ہونے پر بڑی عزت سے رخصتی شادی کے بعد شوہر کا پہرا دیا, اور جب اس سے اولاد ہو جائے تو اسے ماں کی عزت دی ہے. کبھی بھی اسے پہرے سے خالی نہیں رکھا, یہ اس کو عزت دی ہے, آزادی دی ہے. بے شک وہ عورت جو کسی شوہر یا کسی رشتے محرم کے ساتھ کسی جگہ نکلتی ہے تو جتنے فخر سے اور جتنی آزادی سے وہ عورت نکلتی ہے, اس سے بڑی آزادی کس کے پاس. اللہ تعالیٰ ہدایت عطا فرمائے, ہماری بچے بچیوں کو اللہ شرم و حیا دے, غیرت ایمانی دے, اور ہمیں بھی اپنے اپنے فرائض ادا کرنے کی توفیق دے. عورت کا استحصال بہت بڑھ رہا ہے, عورت کے ساتھ بدسلوکی ناسلوکی کا اس وقت معاملہ, چاہے وہ ماں ہو. آپ اپنے گھروں میں دیکھیں نا, ماں کے ساتھ اولاد کا کیا سلوک ہے, بہو کے ساتھ ساس سسر کا کیا سلوک ہے, بیوی کے ساتھ شوہر کا کیا سلوک ہے, اپنی بہنوں کے ساتھ بھائیوں کا سلوک یاد نہیں. اور اب تو وہ وقت آ چکا کہ سب سے میٹھا رشتہ بیٹی اور باپ کا رشتہ بھی زہریلا ہوتا جا رہا. تو وہاں پھر کیا ہوگا؟ اپنے رشتوں میں مٹھاس, احترام, خلوص, ان کے حقوق کی پاسداری, ان کی عزت. اور خواتین کے لیے تو ایک جملہ میں اکثر کہتا ہوں, پردہ حیا یہ ان کو قید کرنے کے لیے نہیں ہے,
ڈیگریڈ کرنے کے لیے نہیں ہے، قیمتی چیز کو لپیٹ کر ہی رکھا جاتا۔ آپ سونے کے زیورات خواتین کہاں کہاں چھپا کے رکھتی ہیں، اس لیے کہ وہ سب سے قیمتی چیز ہے۔ عورت اسلام کی نظر میں بہت قیمتی جنس ہے، اس لیے اسے پردے کا بھی حکم دیا، عزت و احترام و حیا کے احکام زیادہ دیے۔ پورے قرآن میں مردوں کے نام سے کوئی صورت نہیں ہے، عورتوں کے نام سے بہت بڑی صورت اللہ نے قرآن میں اتاری، سورۃ النساء۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اور یہ وہ دین ہے اسلام جس کے لیے پہلی شہید ہونے والی عورت تھی، جس نے اپنی جان قربان کی ہے اسلام کے لیے۔ یہ بھی شرف عورت کو اللہ نے عطا۔ اللہ تعالیٰ ہماری عورتوں کو بھی حیا شرف دے، مردوں کو بھی اپنے فرائض ادا کرنے کی توفیق دے، اور اس طرح کے ناپاک ایام سے اپنے بچوں کو، اپنی نسلوں کو بچائیے، پہرا دیجیے۔ آج ایک قدم روکیں گے تو کل کے 100 قدم رک جائیں گے۔ آج ایک قدم غلط اٹھتا، کل کے 100 قدم بڑھائے گا، بہت پچھتائیں گے، وقت ہاتھ سے نکل جائے گا۔ اور اللہ اور اس کے رسول یا دین کا کوئی نقصان نہیں ہے۔ اس طرح کے واقعات، بے حیائی، بے غیرتی اللہ کے عذاب کو دعوت دیتی ہے۔ اور حیرت یہ ہے کہ ایک طرف عذاب اتنا بڑا نازل ہوا ہے، ساری دنیا پریشان ہے، اور دوسری طرف بے حس ایسے لوگ جو اس عذاب کے باوجود بھی ڈرنے کے لیے تیار نہیں، اور ایک اور بے غیرتی کا قدم اٹھانے کے لیے نکل رہے ہیں اور خدا کے عذاب کو دعوت دے رہے ہیں۔ ولا حول ولا قوت